أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. اب اللہ تعالیٰ نے دوسری نقلی دلیل دی ہے کہ دیکھو ان کے ساتھ ساتھ اللہ کی توحید پر کون کون آدمی تھا. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا، اور یہ بات جو ہے تلک حجتنا، یہ ہماری دلیل ہے. آتیناہا ابراہیم، اور ہم نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو دی تھی. ہے نا بادشاہی کی بات، شہنشاہ ہے، اس کا کلام ہے نا. تلک حجتنا، یہ ہماری دلیل تھی. آتیناہا ابراہیم علی قومہ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو سکھائی تھی ان کی قوم کے مقابلے میں. ایسے ہی ہے جیسے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو رکھ لیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ترکیب ہم نے اسے بتائی تھی. اور ایسے ہی جیسے بادشاہ بات کرتے ہیں نا اور کہتے ہیں یہ ہمارے ہی کام ہے، ہم نے کیا ہے یہ کام، تو کروایا تو انہوں نے اوروں سے ہوتا ہے لیکن نسبت اپنی طرف ہوتی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کام کی نسبت اپنی طرف کی، اور یہ بڑا شرف کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جو لوگ خدا کے دین کی حقانیت کے لیے دلائل قائم کرتے ہیں اور جو باطل کو رد کرنے کے دلائل قائم کرتے ہیں وہ در حقیقت اللہ ہی کی طرف سے انہیں بھی الہام کیا جاتا ہے. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ، اور یہ وہ چیز ہے، یہ وہ دلیل ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دی تھی، ہم نے سکھائی تھی. اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے، کیونکہ اللہ نے فرمایا علی قومہ، ان کے قوم کے مقابلے میں ہم نے دلیل سکھائی تھی. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ علی نفسہ ہی، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ دلیل سکھائی تھی خود ان کے اپنے خلاف، نہ، اس لیے کہ وہ مواحد تھے. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ جو ھذا ربی کی بحث تھی نا، انہوں نے ان کی زبان سے کہا کہ اچھا یہ پروردگار ہے میرا، اچھا یہ میرا پروردگار ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انہیں یہ دلیل سکھائی ان کی قوم کے خلاف. ہم نے تو معلوم ہوا کہ قوم کے خلاف تھی، اپنے کسی عقیدے کے خلاف نہیں تھی، تو پہلے ہی سے مومن تھے. نرفع درجات من نشاء، اور ہم درجے بلند کرتے ہیں ہم من نشاء، جس کو ہم چاہیں. یہ اللہ نے ان کے درجے بلند کیے کیونکہ کافروں کے مقابلے میں انہوں نے علم کا کام کیا. رفع درجات کے اللہ نے جو بشارت دی ہے ان میں وہ اہل علم کلام کے سارے لوگ شامل ہیں جو اللہ کی توحید کے اثبات کے لیے دلائل قائم کرتے ہیں اور دلائل کے استنباط میں لگے رہتے ہیں. اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ نبوت کے بعد افضل ترین کام جو اللہ نے ارشاد فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اسلام کے حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے لگا رہے کہ اسلام سچا مذہب ہے، اللہ کی توحید کے لیے لگا رہے زندگی بھر کہ خدا کی توحید کے یہ دلائل ہیں. افضل ترین کام نبوت کے بعد یہ ہے. یہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے یہیں سے ثابت کیا ہے. ان ربک حکیم علیم، اور تیرا پروردگار بڑی حکمت والا ہے، بڑے علم والا ہے. حکمت بھی ختم ہے اس پہ، علم بھی ختم ہے، علم بھی اسی کا اور حکمت بھی اسی کی. یہ حکمت کا مطلب یہ کہ بڑی تدبیر والا ہے، وہ تدبیر کے ذریعے سکھاتا ہے کہ کیا چیز ہے اور کیا چیز نہیں ہے. اور اس کی تدبیر کا یہ عالم ہے کہ اس نے سکھایا ابراہیم علیہ السلام کو کہ تم نے اپنی قوم کے ساتھ کیسے بات کرنی. اس نے سکھایا. حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کذالک کدنا لیوسف، اور ہم نے یوسف کے جی میں اسی طرح یہ بات ڈالی کہ تم اپنے بھائی کو بنیامین کو اس مرتبہ اپنے پاس ہی رکھ لو علیہ السلام. تو اللہ نے ان چیزوں کی طرف نسبت اپنی طرف کی. اس لیے جو کرنے کا کام ہے وہ یہ کہ اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت، اسے پیش کرتے رہنا چاہیے عیسائیوں کے سامنے، یہودیوں کے سامنے، تاکہ وہ شرک سے باز آ جائے. یقین مانیے آدھے سے زیادہ کام ہوا ہوا ہے.
ان قوموں میں جو اب بن گئی ہیں جیسے بھی اللہ نے بڑی صفات رکھ دی، جھوٹ یہ نہیں بولتے، بالعموم لوگ سچے ہوتے ہیں، فراڈ نہیں کرتے، دھوکہ نہیں کرتے، چاہے قانون کے ڈر سے ہی نہیں کرتے نہیں بہرحال، چاہے اللہ سے ڈرتے ہوں وہ تو خیر کم ہی ہوں گے، مگر قانون کا ڈر زیادہ لگتا ہے۔ یہ سب چیزیں، یہ آدھا کام ہوا ہے، کسی طرح خدا کی توحید کا اقرار کر لیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بہت بڑی تبدیلی آ جائے۔ اور یہ کام مسلمانوں کے کرنے کا ہے کہ خدا کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، اس کی طرف وہ دعوت دیتے رہیں۔ اللہ نے کام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا یہاں پر گنا ہے۔ اللہ نے فرمایا بڑی تدبیر کرنے والا ہے پروردگار تمہارا اور علم والا ہے۔ جب یہ بات ہو گئی ابراہیم علیہ السلام کی